حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمہ اللہ، ان کے فرزند انجمن نے لاہور کے اندر کھڑے ہو کر کے کہا تھا کہ ہمارے باباؤں کو گالی دینی ہے دے دو، برداشت کر لیں گے، ہمارے اکابر کو گالیاں دینی ہے دے دو، برداشت کر لیں گے، ہمارے بڑوں کو گالیاں دینی ہے دے دو، برداشت کر لیں گے، لیکن ہم ابھی اتنے بے غیرت نہیں ہوئے کہ ہمارے سامنے ہمارے ہوتے ہوئے صدیق ایمان پہ انگلی اٹھائی جائے، فاروق کی عدالت پہ زبان درازی کی جائے، ذوالنورین کے ایمان میں تنقیص کی جائے، امیر معاویہ کی سیاست میں عرضہ سرائی کی جائے اور ہم خاموشی سے سن لے۔ کہا ہم اس علامہ شہید کے پروانے ہیں، اس علامہ شہید کے روحانی فرزند ہے جس نے اپنی جان صحابہ کی عصمت کے دفاع میں لٹا دی تھی، ہم بھی اسی علامہ صدیق 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 خود خدا نے کہا، صدیق صدیق خود مصطفیٰ نے کہا، ہم بھی کہتے ہیں صدیق 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 ہے، جو نہ مانے وہ زندیق زندیق زندیق۔ ماشاءاللہ بڑا اچھا بیان کیتا طالب علم نے، اللہ پاک دی جوانی سے برکت فرمائے، اللہ پاک علم و عمل سے برکت فرمائے۔ حضرت مولانا عتیق الرحمن حضرت صاحب تشریف فرمانے، انشاءاللہ چند منٹ تو بعد انہوں دا خطاب شروع ہو جائے گا۔ میں انشاءاللہ چند منٹ واسطے دعوت خطاب دینا حضرت مولانا حافظ فرحان اکبر صاحب کو کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور احباب کے سامنے قرآن و سنت بیان کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ حضرات، دنیا کائنات کے اندر انبیاء علیہم السلام کے بعد اس دنیا میں سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے بالا جو گروہ ہے، جو جماعت ہے، وہ میرے پیارے پیغمبر کے صحابہ کی جماعت ہے، جن کے بارے میں امام الانبیاء نے کہا تھا سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں۔ حضرات، ان کم و بیش 1.5 لاکھ صحابہ میں سے زیادہ فضیلت والے وہ 1400 صحابہ ہیں جنہوں نے درخت کے نیچے امام الانبیاء کے ہاتھ پر حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کی تھی، جن کے بارے میں رب لم یزل کا قرآن اعلان فرما رہا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ حضرات، ان 1400 صحابہ میں سے پھر زیادہ فضیلت والے وہ 700 صحابہ ہیں جنہوں نے غزوہ احد کے اندر شرکت کی، جن کے بارے میں رب ذوالجلال نے کہا تھا کہ میں نے تم سب کو معاف فرما دیا ہے۔ ان 700 صحابہ میں سے زیادہ فضیلت والے وہ 313 صحابہ ہیں جنہوں نے میدان بدر کے اندر شرکت کی تھی، جن کے بارے میں خود رب العالمین نے کہا تھا اعملوا ما شئتم قد غفرتم، تم آج کے بعد جو بھی عمل کرو میں نے تم کو معاف فرما دیا
کیا ہے۔ پھر ان 313 میں سے زیادہ فضیلت والے عشرہ مبشرہ ہیں جن کے بارے میں امام الانبیاء نے کہا تھا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ، حتیٰ کہ تمام عشرہ مبشرہ کو کئی مرتبہ امام الانبیاء نے جنت کی بشارت دی ہے۔ ان عشرہ مبشرہ میں سے زیادہ فضیلت والے خلفائے راشدین ہیں جن کے بارے میں امام الانبیاء نے کہا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر میرا طریقہ، میری سنت اور میرے خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان و علی کا طریقہ لازم ہے۔ اگر تم نے ہدایت پر چلنا ہے میرے خلفائے راشدین کے طریقہ کار کو اپنانا ہوگا۔ پھر ان خلفائے راشدین میں سے زیادہ فضیلت والی، مقام والی، مرتبے والی جو ذات ہے، جو ہستی ہے، وہ صدیق اکبر کی ذات ہے جس کے بارے میں امام الانبیاء نے کہا تھا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا تھا آقا بتلائیے دنیا کے اندر آپ کا دوست کون ہے، خلیل کون ہے، یار کون ہے؟ امام الانبیاء نے کہا اور پوچھنے والے سن لے، میں نے دنیا کے اندر اگر اپنا کوئی دوست بنایا ہے، اپنا یار بنایا ہے، خلیل بنایا ہے تو رب العالمین کو بنایا ہے۔ اگر انسانوں میں سے کوئی دوست بناتا تو ابو بکر صدیق کو بناتا۔ حضرات یہ ہے میرے صدیق کا مقام۔ آج میرے صدیق کی عظمت میں تنقیص کی جاتی ہے، اس کے ایمان میں شک کیا جاتا ہے، اس کی صداقت میں تنقیص کی جاتی ہے۔ میں تمہیں بتلاتا ہوں کون صدیق ہے۔ آقا سفر میں، صدیق سفر میں، آقا حضر میں، صدیق حضر میں، آقا مسجد میں، صدیق مسجد میں، آقا جنگ میں، صدیق جنگ میں، آقا میدان بدر میں، صدیق آقا کے ساتھ میدان بدر میں، آقا احد میں، صدیق احد میں، آقا تبوک میں، صدیق تبوک میں، حتیٰ کہ آقا کے قدم بہ قدم جو ہستی چلی وہ میرے پیارے صدیق کی ذات ہے۔ حضرات آج اسی صدیق کے ایمان پہ شک کیا جاتا ہے۔ آؤ میں تمہیں صدیق کا ایمان بتلانا چاہتا ہوں۔ امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر کے اندر بیٹھی ہے، بارش نازل ہوئی ہے، آسمان کا مطلع صاف ہے، اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا، آسمان کے چمکتے ستارے دیکھتی ہیں۔ دل میں خیال آیا کہ کیا کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں گی؟ اتنی دیر کے اندر امام الانبیاء گھر کے اندر تشریف لائے۔ امی عائشہ صدیقہ نے پوچھا اے میرے سردار بتلائیے کیا کوئی شخص ایسا بھی ہوگا جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں گی؟ امام الانبیاء نے کہا ہاں عائشہ، وہ میرا پیارا صحابی عمر بن خطاب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امی عائشہ کے دل میں خیال تھا کہ شاید امام الانبیاء میرے بابا ابو بکر صدیق کا نام لیں۔ امی عائشہ سے رہا نہ گیا، پوچھا اے رسول اللہ میرے بابا صدیق کی نیکیاں کہاں جائیں گی، ان کی قربانیوں کا کیا ہوگا؟ امام الانبیاء نے کہا عائشہ تو میرے یار صدیق کی نیکیوں کا پیمانہ آسمان کے ستاروں کو بناتی ہے، اور میرے یار کی تو اتنی نیکیاں ہیں کہ عمر بن خطاب کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک پلڑے میں ہو جائے، اور میرے صدیق کی ایک رات کی نیکیوں کے برابر نہیں پہنچ سکتا جو رات اس نے میرے ساتھ غار کے اندر گزاری تھی۔ حضرات یہ ہے میرے صدیق کا مقام، میرے صدیق کا مرتبہ، میرے صدیق کی عظمت، میرے صدیق کی رفعت۔ حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمہ اللہ ان کے فرزند انجمن نے لاہور کے اندر کھڑے ہو کر کے کہا تھا کہ ہمارے باباؤں کو گالی دینی ہے دے دو، برداشت کر لیں گے، ہمارے اکابر کو گالیاں دینی ہے
دے دو، برداشت کر لیں گے، ہمارے بڑوں کو گالیاں دینی ہے دے دو، برداشت کر لیں گے، لیکن ہم ابھی اتنے بے غیرت نہیں ہوئے کہ ہمارے سامنے ہمارے ہوتے ہوئے صدیق کے ایمان پہ انگلی اٹھائی جائے، فاروق کی عدالت پہ زبان درازی کی جائے، ذوالنورین کے ایمان میں تنقیص کی جائے، امیر معاویہ کی سیاست میں عرضہ سرائی کی جائے، اور ہم خاموشی سے سن لے۔ کہا ہم اس علامہ شہید کے پروانے ہیں، اس علامہ شہید کے روحانی فرزند ہے جس نے اپنی جان صحابہ کی عصمت کے دفاع میں لٹا دی تھی۔ ہم بھی اسی علامہ شہید کے رستے پہ چلتے ہوئے جو بھی صدیق کی عظمت پہ انگلی اٹھائے گا، فاروق کی عدالت پہ زبان درازی کرے گا، ہم اس کی زبان کو گتی سے کھینچ کر کے باہر پھینک نکالیں گے۔ حضرات میں آپ کو بتلا دینا چاہتا ہوں کہ جس نے بھی صحابہ کرام کی ملک پاکستان کے اندر عظمت کا دفاع کیا ہے، ان کے ایمان کا دفاع کیا ہے، اس کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ کراچی کے اندر یہ ملک پاکستان ہے جس کو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا، جس کا موجودہ حکمران مظہر ریاست مدینہ بتلاتا ہے، پاکستان کو ریاست مدینہ بنانا چاہتا ہے، اسی کے دور حکومت کے اندر میرے صدیق کی عظمت پہ بارہا ڈاکے ڈالے گئے، اس کے ایمان میں تنقیص کی گئی۔ میں بتلا دینا چاہتا ہوں کہ جس نے بھی صدیق کی عظمت کا دفاع کیا اس کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ میں بھی کہہ دینا چاہتا ہوں ملے گی میری لاش میرے شہر کے ویرانے سے، ملے گی میری لاش میرے شہر کے ویرانے سے، کیونکہ میں صدیق کے گستاخوں کو کافر کہتا ہوں۔ جب تک جسم کے اندر جان ہے، منہ میں زبان ہے، انشاءاللہ صدیق کے ایمان کا دفاع کروں گا، فاروق کی عدالت کا دفاع کروں گا، ذوالنورین کی سخاوت کا دفاع کروں گا، امیر معاویہ کی سیاست کا علم لہراتا رہوں گا انشاءاللہ۔ والسلام علیکم۔